اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک حواس خمسہ سے نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ خرد یعنی کہ عقل خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، یعنی عقل جو ہے نا وہ زمان و مکان میں اٹک کر رہ گئی ہے، تو نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ، بس ایک ہی بات ہے، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ کبھی اے حقیقت منتظر کہ اے وہ خدا جس کا انتظار میں کر رہا ہوں، نظر آ لباس مجاز میں، کیونکہ میں حواس خمسہ سے تو تجھے دیکھ نہیں سکتا، عقل سے تجھے جان نہیں سکتا، آنکھوں سے تجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ سے تجھے چھو نہیں سکتا اور تجھے سونگھ نہیں سکتا، میری وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ سونگھنے کی یا چکھنے کی تجھے۔ اب تو ہی مہربانی کر مجازی لباس میں آ جا۔ میری یہ جو جبین نیاز ہے نا، اس میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، آؤ کہ ایک سجدہ کریں۔ عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، تو وہ ایک سجدہ جو ہے نا وہ ہو تو پھر مزہ آئے۔ تو اس انداز میں اقبال کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی آ جا، تو ہی آ جا اور ہم تجھے دیکھیں، اور پھر جو سجدہ کریں گے نا، پھر جو مزہ آئے گا نا وہ کو کمال مزہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے نا، انہوں نے عرض کی کہ حضور احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس طرح تو کر سکتا ہے نا کہ وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی پہلی جو بات ہے نا کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اے حقیقت منتظر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لباس مجاز میں آ، اور میری جبین میں میری پیشانی میں ہزاروں سجدے جو ہیں نا وہ تڑپ رہے ہیں، مہربانی فرما آ۔ اچھا یہاں پر ایک صوفی نے ایک اور بڑی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا اقبال یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تو انتظار کر رہے ہے، حالانکہ اس نے تو قرآن میں فرمایا ہے وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم انتظار کرو میں انتظار کر رہا ہوں، یہ خود خدا نے فرمایا۔ وہ بات پرانی مجھے یاد آ گئی، حضرت شاہ شمس تبریز اور حضرت مولانا رومی والی آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو بعد میں 2-4 سال بعد جب بیٹھے تھے نا، ایک مجلس ہو رہی تھی، تو شاہ شمس تبریز اور رومی کا آپس میں مکالمہ ہے کہ رومی کہتے ہیں حضور میں نے آپ کو ڈھونڈنے میں بڑا عرصہ لگایا، مثلا 4 سال لگائے، تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا اللہ کے بندوں کا فقدان ہے، میں نے تجھے ڈھونڈنے میں 12 سال لگائے۔ یہ سچی بات ہے کہ کنواں پیاسے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے ایک جگہ پر کہا، یہ شکوہ میں اقبال کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر۔ اصل میں لوگ دیکھی ہوئی چیز کو سجدہ کرتے ہیں نا، لوگوں نے دیکھا نا زمین کو کہ اتنی بڑی زمین، انہوں نے کہا ہاں میرا خدا ہے۔ لوگوں نے کہا اتنی بڑی گائے خدا ہو سکتی ہے، لوگوں نے کہا کہ اتنا بڑا سورج خدا ہو سکتا ہے، اتنے سیارے واہ واہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں، آگ جلا دیتی ہے خدا ہو سکتی ہے، نظر آتی ہے نا۔ اچھا جن کو نظر نہ آئی انہوں نے کہا ہاتھ کا بنا لیتے ہیں، مٹی سے بنا لیتے ہیں، آٹے سے بنا لیتے ہیں، لیکن نظر تو آئے۔ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں شکوے میں، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، یا اللہ تیرے جہاں کا منظر بڑا عجیب تھا، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، ہوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، یعنی کہ محسوس کو دیکھتی تھی، جو محسوس ہوتا تھا اسی کو خدا بنا لیتی تھی، اسی کی عادی تھی، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، یا اللہ ہم نے تجھے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم کیسے مانے۔ وہ کہتے ہیں دیکھا نہیں ہے، اب تو آ نا نظر، مجاز میں آ، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو مجاز میں آئے گا تجھے دیکھیں گے تو پھر ہزاروں سجدے کریں گے۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ صدائے لن ترانی سن کے اے اقبال میں چپ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن کسی کو خود بلایا جا رہا ہے، ما زاغ البصر وما طغی، آئیں تشریف لائیں ہمارے پاس آئیں، صدائے لن ترانی سن کے
اے اقبال میں چپ ہوں، تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں۔ اب میں تقاضے کر رہا ہوں، مجھ میں کہاں طاقت ہے، میں ایسے ہی تقاضے کر رہا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، ان کو ساری نعمتیں دے دی جائیں گی۔ ساری نعمتیں دینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی اور کیا چاہیے، جس طرح ہم پوچھتے ہیں ہاں جی جناب سناؤ اور کچھ چاہیے، انہوں نے بھی پوچھا جیسے تو اس ٹائم وہ حسن ہاں چاہیے، ایک چیز چاہیے، دیدار الہی، اسے اللہ نو ویکھنا چاہنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دی ذات فرمائے سے ہاں میں تہاڈا رب ہاں، آؤ میرا دیدار کرو۔ جی دوسرا شعر ہے، طرب آشنائے خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ اب اقبال آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ طرب خوشی کو کہتے ہیں، آشنا پہچان کو کہتے ہیں، خروش جی خروش کا کیا معنی ہے جی؟ شور و غل۔ تو نوا ہے، نوا صدا کو آواز کو کہتے ہیں، اور محرم گوش ہو، محرم جو قریبی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، گوش کانوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ کانوں کو بہانے والا۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ تو اے انسان اور اے مسلمان، تو نوا ہے، تو ایک صدا ہے، تو ایک نغمہ ہے، اور نغمہ جو ہوتا ہے، نغمہ کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ شور کر، شور و غل مچا۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑی کلاسک ایک اپنی شاعری میں نا ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، پتا کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، میں ہوں، میرا نام پتا ہے، اور اے انسان تو کیوں نہیں کہتا کہ میں ہوں؟ تو بھی کہہ میں ہوں، تیرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، قابلیت رکھی ہے، وہ کب کام آئے گی؟ زندگی تو تھوڑی سی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور دوبارہ تو نے نہیں آنا، تو کیوں نہیں کہتا کہ میں بھی ہوں؟ کہتے ہیں کہ طرب آشنائے خروش ہو تو نوا ہے، تو نغمہ ہے، محرم گوش ہو، کانوں کو بھا، کانوں کو سنائی دے، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ وہ نغمہ کیسا ہے جو ساز کے اندر چھپا ہوا ہی رہ جائے، وہ نغمہ ہوتا ہی نہیں۔ اب جب تک سر غلام رسول صاحب ہمیں کلام کوئی نہ سنائیں تو ہمیں کیا پتا کہ وہ کون، وہ کیا ہیں؟ یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا نا جب وہ سنائیں گے۔ جو دکھتا ہے بکتا ہے، جو ہم ڈسپلے کرتے ہیں وہی پتہ چلتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ بڑا جاندار شعر ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے نا وہ کر لے۔ یہ مقصد حیات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اپنا مقصد حیات کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تیرے سینے میں ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ یہ بھی اقبال کا شعر ہے، تیرے سینے میں جو کچھ ہے کہہ دے، چپ نہ رہ، خاموش نہ رہ۔ تیسرا شعر ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بہت ہی پیارا شعر، آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی سارا کچھ جیڑے کھیڑے، وچے ونج مہانے ہو، ٹھیک ہے نا، سب کچھ بیچ میں ہے، دل کے اندر ہے۔ تیرا دل حرم خدا ہے، تیرے دل کے اندر خدا رہتا ہے، یہ خدا کی بستی ہے، یہ خدا کا گھر ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اس دل کو، آئینہ دل کو کہتے ہیں نا۔ اچھا مومن بھی مومن کا آئینہ ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شیشہ جڑا ہے نا جی، شیشہ وہ جڑا بندہ اگر گرد و غبار والا چہرہ لیتے جاؤ نا جی، وہ دستا ہے کہ تیرے چہرے تے گرد و غبار ہے، اور اگر صاف چہرہ ہو سی، میک اپ لگا ہوا ہے تو آگ سی واہ کیا بات ہے، شیشہ بھی تعریف کر سی۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے، ورنہ منافق ہوتا ہے جو خوبیاں خامیاں نہ بتائے۔ تو خوبیاں خامیاں بتانی چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کسی کو خوبیاں بتائیں تو وہ کہتا ہے کیا بات ہے یار، اور جب خامیاں بتائیں تو پھر وہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب خامی بتائیں نا تو اسلوب قرآن ذہن میں رکھیے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ
جب کسی کو بلائیں تو حکمت اور دانائی کے ساتھ بلائیں. وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے جھگڑا کرو. قرآن نے کہا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا. اور اپنے دلائل پیش کرو، اپنا کلام، اپنی بات وہاں دو جہاں قدر ہو. بے قدرہ نو آدیاں گلا نہ سناؤ. قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والے. اللہ اکبر. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ دل. آئینہ کا مطلب دل. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو، جب یہ ٹوٹ جائے تو عزیز تر ہے. بڑا پیارا لگتا ہے نگاہ آئینہ ساز میں جس نے یہ آئینہ بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے ٹوٹا ہوا دل. جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، پسند ہے. حالانکہ جہاں شیشہ سازی ہوتی ہے وہاں پر جو آئینہ ٹوٹ جاتا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن آئینہ جو دل ہے وہ جتنا زیادہ ٹوٹے گا وہ اتنا زیادہ عزیز تر ہوتا جائے گا. ایک آپ کو وہ شعر بھی سناتا ہوں. جندہ دل ٹوٹ جائے، جندی گل مک جائے، جن چوٹ لگے او جانے، دکھی حال کی جانن اے لوگ بیگانے. اچھا یہ مجھے یہ بتائیں کہ دل ٹوٹتا کس کا ہے؟ ٹھیک ہے یہ بھی بات ہے، جس کا دل نرم ہوگا وہ ٹوٹے گا. اچھا اور کوئی بات؟ توقعات لگا رکھی ہیں پوری نہیں ہوتی اس وجہ سے، یا میرے خیال میں اس کو سادہ الفاظ میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں جو کچھ کرتا ہے نا اس کا دل ٹوٹتا ہے، اور جو ڈر ڈر کے پیچھے بچتا نہیں 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 کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، اس کا نہیں ٹوٹتا. نہ نیتی نہ قضا کیتی، ٹھیک ہے نا. ٹوٹتا اسی کا ہے جو کچھ کرتا ہے. وہ عربی کا ایک مقولہ مجھے یاد آ گیا، من صنف فقد استہدف. جس نے تصنیف کیا، جس نے کچھ لکھا تو تیر اسی پر چلتے ہیں. وہ تھا نا ایک مصور، اس نے ایک تصویر بنائی، تو تصویر بنانے کے بعد اس نے چوک میں لگا دی. اس نے کہا کہ اس میں جو خامی ہے نا وہ مجھے بتائیں. لوگ آتے گئے لکھتے گئے اس میں اس کا ناک ٹیڑھا ہے، اس کا کان جو ہے، اس کے خد و خال ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. اگلی مرتبہ اس نے ایک اور تصویر بنائی اور ساتھ لکھ دیا کہ جو غلط ہو اسے درست بھی کر دیجئے گا. تو اب وہ کھڑی رہی. ٹھیک ہے نا جی. تو تنقید برائے تنقید یہاں پر زیادہ ہوتی ہے، تو تنقید برائے اصلاح کا پہلو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اقبال یہ دوبارہ سنے نا شعر، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. تو بچا بچا کے کیوں رکھتا ہے اسے؟ وہ بڑی زور دے رہے ہیں اس بات پر. اسے توڑ تاکہ آئینہ ساز کی نظر میں یہ عزیز تر ہو جائے. اسے توڑ. اچھا یقین جانیے آپ نے پتہ نہیں دعا مانگی ہے یا نہیں مانگی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں کبھی کبھی یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ دل توڑ. بڑے دن ہو گئے دل توڑ، اور پھر وہ توڑتا ہے نا دل کمال ہو جاتا ہے. اور پھر جب دل ٹوٹنے کے بعد جو دعا کا مزہ آتا ہے نا وہ بہت بڑا ہے. لیکن یہ پھر جڑ جاتا ہے. یہی تو مزہ ہے نا جی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا رومی نے بھی فرمایا ہے کہ میں وہ بھی سنا دیتا ہوں، یہ بھی سنا دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا. تو بندوں کو جوڑ آپس میں. لیکن افسوس والی بات ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں توڑ رہے ہوتے ہیں. میں باہر کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی کلاس والے ہیں، کوئی کولیگز ہیں تو وہ ایک دوسرے کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اگر ایک علاقے والے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو توڑ رہے ہوتے ہیں. یہ افسوس والی بات ہے، حالانکہ جوڑنا چاہیے. اچھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک حواس خمسہ سے نہیں ہو سکتا. اقبال کہتے ہیں کہ خرد یعنی کہ عقل، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. یعنی عقل جو ہے نا وہ زمان و مکان میں اٹک کر رہ گئی ہے. تو نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. بس ایک ہی بات ہے، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. کبھی اے حقیقت منتظر کہ اے وہ خدا جس کا انتظار میں کر رہا ہوں. نظر آ لباس مجاز میں، کیونکہ میں حواس خمسہ سے تو تجھے دیکھ نہیں سکتا، عقل سے تجھے جان نہیں سکتا، آنکھوں سے تجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ سے تجھے چھو نہیں سکتا، اور تجھے سونگ نہیں سکتا. میری وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ سونگنے کی یا چکھنے کی تجھے. اب تو ہی مہربانی کر، مجازی لباس میں آ جا. میری یہ جو جبین نیاز ہے نا
اس میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، آؤ کہ ایک سجدہ کریں۔ عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں، تو وہ ایک سجدہ جو ہے نا وہ ہو تو پھر مزہ آئے۔ تو اس انداز میں اقبال کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی آ جا، تو ہی آ جا اور ہم تجھے دیکھیں، اور پھر جو سجدہ کریں گے نا، پھر جو مزہ آئے گا نا وہ کو کمال مزہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے نا، انہوں نے عرض کی کہ حضور احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس طرح تو کر سکتا ہے نا کہ وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی پہلی جو بات ہے نا کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اے حقیقت منتظر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لباس مجاز میں آ، اور میری جبین میں، میری پیشانی میں ہزاروں سجدے جو ہیں نا وہ تڑپ رہے ہیں، مہربانی فرما۔ ہاں اچھا، یہاں پر ایک صوفی نے ایک اور بڑی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا اقبال یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تو انتظار کر رہا ہے، حالانکہ اس نے تو قرآن میں فرمایا ہے وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم انتظار کرو میں انتظار کر رہا ہوں، یہ خود خدا نے فرمایا۔ وہ بات پرانی مجھے یاد آ گئی، حضرت شاہ شمس تبریز اور حضرت مولانا رومی والی آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو بعد میں 2-4 سال بعد جب بیٹھے تھے نا، ایک مجلس ہو رہی تھی، تو شاہ شمس تبریز اور رومی کا آپس میں مکالمہ ہے کہ رومی کہتے ہیں حضور میں نے آپ کو ڈھونڈنے میں بڑا عرصہ لگایا، مثلا 4 سال لگائے، تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا اللہ کے بندے، بندوں کا فقدان ہے، میں نے تجھے ڈھونڈنے میں 12 سال لگائے۔ یہ سچی بات ہے کہ کنواں پیاسے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے ایک جگہ پر کہا، یہ شکوہ میں اقبال کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر۔ اصل میں لوگ دیکھی ہوئی چیز کو سجدہ کرتے ہیں نا، لوگوں نے دیکھا نا زمین کو کہ اتنی بڑی زمین، انہوں نے کہا ہاں میرا خدا ہے۔ لوگوں نے کہا اتنی بڑی گائے خدا ہو سکتی ہے، لوگوں نے کہا کہ اتنا بڑا سورج خدا ہو سکتا ہے، اتنے سیارے، واہ واہ، ستارے 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 خدا ہو سکتے ہیں، آگ جلا دیتی ہے خدا ہو سکتی ہے، نظر آتی ہے نا۔ اچھا جن کو نظر نہ آئی انہوں نے کہا ہاتھ کا بنا لیتے ہیں، مٹی سے بنا لیتے ہیں، آٹے سے بنا لیتے ہیں، لیکن نظر تو آئے۔ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں شکوے میں، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، یا اللہ تیرے جہاں کا منظر بڑا عجیب تھا، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، ہوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، یعنی کہ محسوس کو دیکھتی تھی، جو محسوس ہوتا تھا اسی کو خدا بنا لیتی تھی، اسی کی عادی تھی، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، یا اللہ ہم نے تجھے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم کیسے مانے۔ وہ کہتے ہیں دیکھا نہیں ہے، اب تو آ نہ نظر، مجاز میں آ، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو مجاز میں آئے گا، تجھے دیکھیں گے تو پھر ہزاروں سجدے کریں گے۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ صدائے لن ترانی سن کے اے اقبال میں چپ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن کسی کو خود بلایا جا رہا ہے، ما زاغ البصر وما طغی، آئیں تشریف لائیں ہمارے پاس آئیں۔ صدائے لن ترانی سن کے اے اقبال میں چپ ہوں، تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں، میں تقاضے کر رہا ہوں، مجھ میں کہاں طاقت ہے، میں ایسے ہی تقاضے کر رہا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، ان کو ساری نعمتیں دے دی جائیں گی، ساری نعمتیں دینے کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی اور کیا چاہیے، جس طرح ہم پوچھتے ہیں ہاں جی جناب سناؤ اور کچھ چاہیے، انہوں نے بھی پوچھا جیسے اس ٹائم وہ حسن ہاں چاہیے، ایک چیز چاہیے دیدار الہی، اچھا اللہ نو ویکھنا چاہنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دی ذات فرمائے سے ہاں میں تہاڈا رب ہاں، آؤ میرا دیدار کر۔ جی دوسرا شعر ہے طرب آشنائے خروش ہو، تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں،
اب اقبال آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. طرب خوشی کو کہتے ہیں، آشنا پہچان کو کہتے ہیں، خروش. جی خروش کا کیا معنی ہے جی؟ شور و غل. تو نوا ہے، نوا صدا کو، آواز کو کہتے ہیں. اور محرم گوش ہو، محرم جو قریبی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. گوش کانوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ کانوں کو بہانے والا. یعنی اقبال کہتے ہیں کہ تو اے انسان اور اے مسلمان، تو نوا ہے، تو ایک صدا ہے، تو ایک نغمہ ہے. اور نغمہ جو ہوتا ہے، نغمہ کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ شور کر، شور و غل مچا. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی کلاسک ایک اپنی شاعری میں نا ایک بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں. پتا کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، میرا نام پتا ہے. اور اے انسان، تو کیوں نہیں کہتا کہ میں ہوں؟ تو بھی کہ میں ہوں. تیرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، قابلیت رکھی ہے، وہ کب کام آئے گی؟ زندگی تو تھوڑی سی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور دوبارہ تو نے نہیں آنا. تو کیوں نہیں کہتا کہ میں بھی ہوں؟ کہتے ہیں کہ طرب آشنائے خروش ہو، تو نوا ہے، تو نغمہ ہے. محرم گوش ہو، کانوں کو بھا، کانوں کو سنائی دے. وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں. وہ نغمہ کیسا ہے جو ساز کے اندر چھپا ہوا ہی رہ جائے؟ وہ نغمہ ہوتا ہی نہیں. اب جب تک سر غلام رسول صاحب ہمیں کلام کوئی نہ سنائیں تو ہمیں کیا پتا کہ وہ کون، وہ کیا ہے. یہ تو اسی وقت پتا چلے گا نا جب وہ سنائیں گے. جو دکھتا ہے بکتا ہے، جو ہم ڈسپلے کرتے ہیں وہی پتا چلتا ہے نا. تو اس لیے یہ بڑا جاندار شعر ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے نا وہ کر لے. یہ مقصد حیات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اپنا مقصد حیات کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. تیرے سینے میں ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے راز زندگی کہہ دے. مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے. یہ بھی اقبال کا شعر. تیرے سینے میں جو کچھ ہے کہہ دے، چپ نہ رہ، خاموش نہ رہ. تیسرا شعر ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بہت ہی پیارا شعر، آپ نے سنا ہوگا. اللہ اکبر. دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو. وچے ہی سارا کچھ، جیڑے کھیڑے وچے ونج مہانے ہو. ٹھیک ہے نا، سب کچھ بیچ میں ہے، دل کے اندر ہے. تیرا دل حرم خدا ہے، تیرے دل کے اندر خدا رہتا ہے. یہ خدا کی بستی ہے، یہ خدا کا گھر ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اس دل کو. آئینہ دل کو کہتے ہیں نا. اچھا، مومن بھی مومن کا آئینہ ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شیشہ جڑا ہے نا جی، شیشہ وہ جڑا بندہ اگر گرد و غبار والا چہرہ لیتے جاؤ نا جی، وہ دستا ہے کہ تیرے چہرے تے گرد و غبار ہے. اور اگر صاف چہرہ ہو سی، میک اپ لگا ہوا ہے تو آگ سی واہ کیا بات ہے، شیشہ بھی تعریف کر سی. مومن ہوتا ہی وہ ہے، ورنہ منافق ہوتا ہے جو خوبیاں خامیاں نہ بتائے. تو خوبیاں خامیاں بتانی چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کسی کو خوبیاں بتائیں تو وہ کہتا ہے کیا بات ہے یار، اور جب خامیاں بتائیں تو پھر وہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب خامی بتائیں نا تو اسلوب قرآن ذہن میں رکھیے. قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی کو بلائیں تو حکمت اور دانائی کے ساتھ بلائیں. وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے جھگڑا کرو. قرآن نے کہا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا. اور اپنے دلائل پیش کرو، اپنا کلام، اپنی بات وہاں دو جہاں قدر ہو. بے قدرہ نو آدیاں گلا نہ سناؤ. قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والے. اللہ اکبر. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ دل. آئینہ کا مطلب دل. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو، جب یہ ٹوٹ جائے تو عزیز تر ہے. بڑا پیارا لگتا ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس نے یہ آئینہ بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے ٹوٹا ہوا دل. جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، پسند ہے. حالانکہ جہاں شیشہ سازی ہوتی ہے
وہاں پر جو آئینہ ٹوٹ جاتا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن آئینہ جو دل ہے وہ جتنا زیادہ ٹوٹے گا وہ اتنا زیادہ عزیز تر ہوتا جائے گا۔ ایک آپ کو وہ شعر بھی سناتا ہوں، جندہ دل ٹوٹ جائے، جندی گل مک جائے، جن چوٹ لگے او جانے، دکھی حال کی جانن اے لوگ بیگانے۔ اچھا یہ مجھے یہ بتائیں کہ دل ٹوٹتا کس کا ہے؟ ٹھیک ہے یہ بھی بات ہے، جس کا دل نرم ہوگا وہ ٹوٹے گا۔ اچھا اور کوئی بات؟ توقعات لگا رکھی ہیں پوری نہیں ہوتی اس وجہ سے، یا میرے خیال میں اس کو سادہ الفاظ میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں، جو کچھ کرتا ہے نا اس کا دل ٹوٹتا ہے، اور جو ڈر ڈر کے پیچھے بچتا ہے نہیں 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 کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، اس کا نہیں ٹوٹتا، نہ نیتی نہ قضا کیتی، ٹھیک ہے نا، ٹوٹتا اسی کا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ وہ عربی کا ایک مقولہ مجھے یاد آ گیا، من صنف فقد استحدث، جس نے تصنیف کیا، جس نے کچھ لکھا تو تیر اسی پر چلتے ہیں۔ وہ تھا نا ایک نہیں ہے کہ میں نماز میں تھا، اس نے کہا ہے کیا کہا؟ میں نماز میں تھا۔ اللہ اللہ اللہ، نے کہا کون سی نماز، کیسی نماز؟ میں تو لیلا کے عشق میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تو آگے کھڑا ہے، مجھے تو نہیں پتا چلا تو کیڑی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تڑپ سے یہاں پر مراد جو ہے نا حسن نیت ہے، آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ آج اقبال رو رہے ہیں اس بات پر کہ لوگوں کی نیت خالص نہیں ہے، اخلاص لوگوں میں جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے تو عشق میں تڑپ بھی نہیں ہوگی، اور نہ وہ حسن میں وہ گرمی رہے گی۔ حسن کی گرمی چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے نا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خالص ہو جائیں آج بھی، تو انشاءاللہ عشق کی تڑپ بھی ہوگی۔ گر نہ داری از محمد رنگو بو، گر نہ داری از محمد رنگو بو، از درود خود میالا نامے او۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو تیرے اندر سے نہیں آتی، حضور کے اخلاق کی خوشبو نہیں آتی، تو پھر حضور کے نامی اس میں گرامی کو پراگندہ نہ کیا کر، اپنی زبان سے خراب نہ کیا کر، نہ لیا کر نام، درود نہ پڑھا کر، تجھ سے خوشبو ہی نہیں آتی، حضور کی خوشبو نہیں آتی، کیوں پڑھتا ہے؟ یورپ اس وقت رومی کو پڑھا رہا ہے، کیا آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عشق کی گرمی بھی اس میں ہوگی، وہ حسن والی شوخی بھی ہوگی اس میں؟ اس نے کیا کیا یورپ نے؟ وہ پڑھا رہا ہے، لیکن وہ عشق والی گرمی یا روح محمد اس سے نکال کر وہ پڑھائے گا، اپنے حساب سے پڑھائے گا نا۔ تو ہمارے پرانے بڑے بوڑھے جانتے ہیں
کہ یہاں پر عام ہمارے جو آج سے 30-40 سال زیادہ پرانی نہیں بات، لوگ فارسی بولتے تھے، مولانا رومی کا تذکرہ ہوتا تھا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوتا تھا، اور وہ باتیں ہوتی تھیں صوفیاء کی، لیکن اب وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے والد صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ابھی بھی ان کے پاس بیٹھ جائیں نا تو وہ صوفیاء کرام کے قصے چھیڑ لیتے ہیں، وہ سناتے ہیں۔ تو یہ ہماری مٹی میں شامل ہے، یہ صوفیزم جو ہے نا۔ اب پاکستان میں، ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صوفیزم کو مانتے ہیں یا تصوف کو مانتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں مانتے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی کسی رگ میں بھی صوفیزم شامل ہے۔ یہ ہمارا بر صغیر یہ خطہ ہے ہی ایسا، ہم اس سے دور نہیں بھاگ سکتے، چاہے مانیں یا نہ مانیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو حضرت محمود غزنوی اور ایاز کے ایک دو قصے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذوق دوبالا ہو جائے۔ آپ کا جو دور تھا نا 10ویں صدی عیسوی اور 11ویں صدی عیسوی ہے۔ غزنی ایک علاقہ ہے افغانستان کا، یہاں سے آپ آئے اور آپ وہی شخصیت ہے جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے جی۔ آپ کی بڑی لڑائیاں ہوئی، ملتان اور آپ کی رائے تک حکومت گئی، ادھر نیشا پور، سمرقند اور بخارا، وہاں تک حکومت گئی۔ حضرت ایاز یہ غلام تھے، غلام سے وزیر بن گئے۔ محمود غزنوی کو بہت زیادہ پسند تھے، ٹھیک ہے نا۔ محمود غزنوی عشق کی طرح ان سے محبت کرتا تھا، عشق کی گرمی تھی، اور پھر ایاز میں بھی شوخی حسن تھی۔ دوسرے وزراء وہ سڑنے لگ گئے، حسد آ گیا ان میں کہ یہ کیا ہوا، تو انہوں نے جا کر شکایت کی کہ یہ غلام کو آپ نے ایسے بنا دیا، تو اس کی کیا وجہ ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں کیا آپ نے۔ ان کا میں نے کسی موقع پر بتاؤں گا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے کڑوا پھل دیا ان سارے وزیروں کو، کاٹ کرنا کہا کہ یہ لو کھاؤ۔ اس نے ایک نے کھایا، وہ بڑا زیادہ کڑوا تھا، تو جیسے ہی کھاتے یعنی کہ تھوک دیا، اس نے کہا وہ یہ تو کڑوا، بادشاہ سلامت۔ دوسرے کو دیا، اس نے بھی پھینک دیا، تیسرے کو دیا، پھینک دیا۔ جب ایاز کی باری آئی تو ایاز کو دیا، ایاز یہ لو کھاؤ۔ ایاز کھا رہا ہے، کھائی جا رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز کڑوا نہیں ہے؟ بادشاہ سلامت کڑوا ہے، تو پھر کیوں کھا رہے ہو؟ بادشاہ سلامت کے ہاتھ سے ہمیشہ میٹھے پھل کھائے ہیں، آج اگر کڑوا مل گیا تو کیا ہوا؟ آج کڑوا مل گیا تو کیا ہوا؟ تو وہ جو بادشاہ ہے وہ بھی تو ہمیں میٹھا کھلا رہا ہے، اور کبھی کبھی غم دے دیتا ہے، تو پریشان نہ ہوا کریں، اس پر بھی شکر ادا کیا کریں۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ قیمتی ہیرا دیا سارے وزیروں کو کہ جاؤ یہ قیمتی ہے، اور وہ وزیر جانتے تھے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ ساتھ ہتھوڑا بھی دیا کہ اس کو توڑ دو۔ انہوں نے سوچا وزران ہے کہ بادشاہ سلامت ہمارا امتحان لے رہے ہیں اور ہماری عقل سلیم کو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے۔ پہلے وزیر نے نہ توڑا، دوسرے نے نہ توڑا، تیسرے نے۔ جب ایاز کی باری آئی تو ایاز نے وہ نیچے رکھا اور ہتھوڑا سر بھر دے مارا، توڑ دیا۔ تو پوچھا یہ کیا کر دیا، اتنا قیمتی تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا قیمتی ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ یہ قیمتی ہے، بات قیمتی کی نہیں ہے، بات حکم کی ہے، بادشاہ کا حکم ہے۔ جب حکم زیادہ قیمتی ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میری جان بھی قیمتی ہے یا نہیں، میری چیز یا کوئی، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، بس حکم دیکھا جائے گا۔ اور جب کہا جائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، تو وہ بھی تو ایک حکم ہی ہے نا جی۔ بادشاہ سلامت نے نا ایک دفعہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے کوئی ایسا شخص ہے جو وظیفہ بتائے یا وظیفہ کرے اور مجھے زیارت ہو جائے۔ ایک غریب سا بندہ بیٹھا تھا پیچھے، اس نے کہا جی بادشاہ سلامت میرے پاس وظیفہ ہے، لیکن اس کے لیے نا ایک چلہ کرنا پڑے گا۔ ہاں ہاں بالکل کرو، اس کے گھر انتظام کرو جی، چلہ اس کا۔ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت میں غریب ہوں نا، تو میرے گھر انتظام کریں 6 مہینوں کے کھانے پانے کا۔ وہ کھانا پانی، دانا پانی سب کچھ دے دیا گیا، اور یہ جناب 6 مہینے گزار دی اس نے۔ بادشاہ نے بلایا، اس نے کہا حضور چلہ جو تھا نا، وہ چلہ جو ہے نا وہ الٹا پڑ گیا، اب چلہ معکوس کرنا پڑے گا، 6 مہینے اور لگیں گے۔ ٹھیک ہے جی، 6 مہینے اور وقت دیا۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد 1 سال جب گزر گیا تو اب بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کچھ زیارت ہی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت معاف کر دے، میں تو غریب بندہ تھا، روٹی نہیں تھی، کچھ تھا ہی نہیں میرا انتظام ہو گیا، 1 سال کا انتظام ہو گیا، میں اور کی چاہنا ہوں تاری مرضی ہے۔ بادشاہ وزیر کو پوچھتا ہے، وزیر کو لوں، پہلے وزیر کو لوں، ہاں بھائی دسو ان کی سزا ہوئے؟
وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت اسے قتل کر دو، اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ ایک بابا بیٹھا تھا نورانی شکل والا، اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسرے وزیر سے پوچھا، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت قتل کرنے سے تو اس کی جان چلی جائے گی، وہ مر جائے گا، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور سزا ایسی ہونی چاہیے کہ یہ تھوڑا تڑپے بھی تو صحیح نا، اس کو کتوں کے آگے ڈال دیں اور کتے اس کو کھا جائیں۔ وہ بابا جی جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ایاز سے پوچھا، ایاز تم کیا کہتے ہو؟ تو ایاز نے کہا حضور وہ غریب بندہ تھا، اس کے 1 سال کا انتظام ہو گیا، اور کیا چاہیے اسے، اس کا 1 سال کا انتظام ہو گیا، اور آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو زیارت بھی ہو جائے گی، تو آپ معاف کر دیں اس کو۔ اور بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، آپ بھی بڑے آدمی ہیں، بادشاہ ہیں، معاف کر دیں۔ وہ بابا جو بیٹھا تھا اس نے کہا یہ ٹھیک کہتا ہے۔ بادشاہ کی توجہ اس بابے کی طرف ہو گیا، بابا ادھر آ، تو بتا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ سارے ٹھیک ہیں۔ وہ کیسے؟ کوئی وجہ بتاؤ بابا جی۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے ان کو جو چوز کیا ہے، انتخاب کیا ہے نا وزراء کا، وہ پہلے 2 بندوں کا ٹھیک نہیں کیا۔ یہ جو بندہ ہے نا جس کو تو نے وزیر رکھا ہوا ہے، اس کے بڑے جو تھے وہ قصائی تھے، ان کا کام ہی چھریاں چلانا تھا، تو اس لیے اس نے کہہ دیا مار دو اسے، یہ قصائی ہے، وزیر نہیں ہے۔ اچھا دوسرا جو وزیر تو نے رکھا ہوا ہے، وہ اس کے جو بڑے تھے وہ بادشاہوں کے کتے نہلاتے تھے، اس وجہ سے اسے خیال ہی وہی آیا، اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجھی، اور وہ بلی نو خواب چھڑا دے، تو اس نے تو وہی بات کرنی تھی نا، وہ اس نے کر دی۔ اچھا اس کا، اور یہ جو ہے اس کے جو بڑے تھے نا وہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور پھر بھی انہوں نے معاف کر دیا تھا۔ اس کے جو بڑے تھے، اس کے نانا جان جو تھے، یہ سید زادہ ہے، اور حضور کا کام ہی معاف کرنا ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، کہا یاز اتنی بڑی بات تو نے مجھ سے چھپا کر رکھی، تو نے مجھے کبھی بھی نہیں بتایا کہ تم سید ہو، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اس بابا جی نے میرا راز فاش کر دیا ہے کہ میں سید زادہ ہوں، تو میں اس کا راز بھی فاش کرتا ہوں، یہی خضر علیہ السلام ہے۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ آخری شعر ہے، جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کبھی میں گیا سجدہ کرنے، نماز میں گیا تو کیا غیبی آواز کیا آئی، تیرا دل تو ہے نفس کا پجاری، بتوں کا پجاری ہے، ہوس ہے اس میں، انا ہے اس میں، وہ تو لالچی ہے، دکھلاوا کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اسی کے بت بنائے ہوئے اس نے، مانگتا پھر رہا ہے لوگوں سے۔ آج کل یہ مانگنے والی بیماری بھی بہت عام ہو چکی ہے نا، لوگ مانگ رہے ہیں، بھیکاری بن چکے ہیں، من حیث القوم ہم بھیکاری ہو چکے ہیں۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے نماز میں کیا ملے گا۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔